पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद कर दी। पुर्तगाल ने फाइलें लेना बंद कर दी। आवाम जो है वो रोड पे आ गई। उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, कोई पैसा नहीं है। बहुत बुरे हालात है पुर्तगाल में। इसकी हकीकत क्या है? आज आपको ये पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त पुर्तगाल में हैं और जो नए आ रहे हैं पुर्तगाल में। तो आइए चलते हैं कि ये असल मुआजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा हो रहा है, इमिग्रेशन बंद कर दी जी पुर्तगाल ने, लोग रोड पे आ गए। तो पहले कौन से रोड पे नहीं थे भाई? पहले भी रोड पे थे। दिसंबर 2023 से लेके अब तक अप्रैल का अभी आधा महीना गुजरा है तो 2 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। मतलब कि ये 3-3.5 मंथ के अंदर अंदर। और आपको मालूम होगा कि जब भी किसी भी कंट्री में जब वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद, ये एक चीज़ जो है, जो पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं वो उसी पॉइंट को पकड़ते हैं, जो पॉइंट जो उनकी अपनी लोकल आवाम होती है, जो कि वोट देती है, जिनके पास वोट का हक होता है, उनके दिल को जीतना, ये उनका काम होता है। और वो ऐसी ही चीज़ को पकड़ के वो आपको आपके सामने रखते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी कंट्री है वो नहीं चाहती, और लोकल लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि हमारा हक जो है कोई और आके दूसरी जगह से आके हमारा हक लेके जाए। ज़ाहिर है उनको भी तकलीफ़ होती है। अगर आप अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, कोई ऊपर से आ जाए, कोई बाहर से आ जाए, आपका हक मारे वो, तो ज़ाहिर है आपको भी तकलीफ़ होगी। इसी तरह पुर्तगेज़ी जो है उनको भी तकलीफ़ है। तो उनको अब कवर करने के लिए उस पार्टी ने, जो कि पुर्तगाल में जो भारी अक्सरियत है जिनकी, उसने यही अब चर्चा और ढोंग रचाया हुआ है, ये प्रोपोगंडा है किया कि जी हम अब बिल्कुल बंद कर देंगे, इमिग्रेशन बंद कर देंगे, फॉरेनर्स के लिए इनकी कोई फ़ाइल नहीं ली जाएगी, इनको हम अब वीज़े नहीं देंगे, इनकी फ़ाइलें सबमिट नहीं होंगी। ये पूरी सोशल मीडिया पे आजकल ये मौजू एक बना हुआ है। तो जनाब, सिर्फ ये बातें जो हैं एक प्रोपोगंडा है। ज़रा थोड़ा सा अगर आपको इल्म है तो थोड़ा सा सोचें, पुर्तगाल का सारा दारोमदार किस पे चल रहा है? पुर्तगाल के पास ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही उसके पास कोई ऑयल है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको ज़रिया आमदन मिले। उसका एक वाहिद यही है कि वो फॉरेनर्स को लेती है, उनसे फ़ीस चार्ज की जाती है, वीज़ों की फ़ीसें अलहदा होती हैं, फ़ाइल की फ़ीस अलहदा होती है, फिर वहाँ के जो वकला है उनका एक अलहदा कारोबार बना हुआ है। तो वो ये फ़ाइलें बंद करके या फॉरेनर्स को बंद करके कहाँ से खाएंगे? ना तो ये बंद होगा वीज़ा पुर्तगाल का। हाँ, सख्ती ज़रूर कर देंगे कि जी जहाँ पे, अब जैसा कि मैंने बताया है कि 3-3.5 माह के अंदर 2 लाख आदमी आया है, तो ये अब जो 2 लाख आया, हो सकता है इसको 50,000 कर दें, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इमिग्रेशन बंद कर दी जाए पुर्तगाल की, या उनकी फ़ाइल लेने से मना कर दिया जाए, उनकी फ़ाइल सबमिट ना हो। देखें, अब जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे फ़ाइल जो है वो अपनी सबमिट कराते हैं, तो वो टैक्स देते हैं।
بے شک وہ جیب سے دے رہے ہیں یا اپنی ہوم کنٹری سے منگا کے دے رہے ہیں. جو لیگل انٹر ہوئے ہیں انہوں نے 6 ٹیکس دینے ہوتے ہیں, جو ان لیگل انٹر ہوئے ہیں ان کو 12 ٹیکس دینے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں پہ جاتے ہیں یہ پیسے؟ یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہی جاتے ہیں یہ پیسے. تو اس سے وہ اپنا دار و مدار ان کا چلتا ہے. تو جب یہی بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو صرف یہ سوچنا ہے, یہ ایک صرف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے ان پولیٹیشنوں کا, جو یہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے جی ہم بند کر دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بند جب ہوتی ہیں ایسی چیزیں تو وارننگ دی جاتی ہے. یہ وارننگ جو ہوتی ہے یہ کم سے کم 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے, یا تھوڑا اور کم کر لیں, لیکن وارننگ کے بغیر فوری طور پہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جی ہم بند کر رہے ہیں, امیگریشن کو بند کر رہے ہیں یا فائلیں لینا بند کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا. جیسا کہ میں نے بتایا, ہو سکتا ہے کم ہو جائے, فائلنگ لینا کم کر دیں. ظاہر ہے کچھ تو لوگ لیگل طریقے سے آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان لیگل بھی آتے ہیں. لیگل اب جو آتے ہیں لوگ زیادہ تر وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ والوں کا کہنا بھی ہے اور ہے بھی حقیقت کہ وہ بے شک وہ 30 سال یا 35 سال یا 40 سال مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, دبئی, سعودیہ, کہیں بھی رہتے ہیں, تو ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. کچھ ملنے سے مراد نہ تو ان کو نیشنلٹی ملتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ایسا بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ اپنی بقایا زندگی جو ہے یا اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اچھے سے بنائیں. یہ بھی ناممکن سی چیز ہے, جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, جن لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے, وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو ناروے, ڈنمارک وغیرہ میں یا فن لینڈ میں آئے ہیں. اور دیکھیں ایک ویڈیو میں نے اس کے اوپر بھی بنائی تھی کہ سٹوڈنٹ جو ہے اس میں سے 90% جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کرنے نہیں آتے ہیں, وہ پیسہ کمانے آتے ہیں. مین مقصد جو ہوتا ہے ان کا پیسہ کمانا ہوتا ہے. اور جب ان کو وہاں پہ جاب وہ والی نہیں ملتی, ان کی جو مرضی ہوتی ہے کہ ہم صرف کام ہی کریں گے, تو وہ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی جو ہے آپ کو اجازت نہیں دیتی. وہ کہتی کلاسیں اٹینڈ کرو, تو فل ٹائم ان کو اجازت نہیں ہوتی. پھر وہ وہاں سے بھاگ کے, ان کے نظر میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے, پرتگال چلے جائیں جی, وہاں پہ پیپر بنا لیں. پیپر بن جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے 2 سال کے اندر آپ کو پیپر مل جاتے ہیں, TRC ملتی ہے, جو کہ کسی اور کنٹری میں اتنی آسانی سے TRC نہیں ملتی, جو پرتگال دے دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کام ملے یا نہ ملے کام, کیونکہ حالات جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. ہر کنٹری کے حالات کے ساتھ یہ پرتگال کے حالات ویسے نہیں ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ جاب زیادہ سے زیادہ کتنے کی مل جاتی ہے, 700-750 کی جاب مل جاتی ہے آپ کو. پرتگال کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو پیپر مل جاتے ہیں لیکن کام نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ سیلری کیا مل جاتی ہے, 700-800 یورو جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. اور 60 اتنی اب مہنگائی اتنی ہو چکی ہوئی ہے پرتگال کے اندر بھی کہ آپ کو اپارٹمنٹ نہیں ملتا اتنے پیسوں میں. وہ بھی آپ کہیں دور جا کے کسی گاؤں میں جا کے اگر کوئی لیتے ہیں اپارٹمنٹ تو وہ شاید آپ کو مل جاتا ہو 500-600-700 میں. اس کے بعد الیکٹرکسٹی ہے, بہت سارے اخراجات ہیں, اتنی تو جاب نہیں ملتی اتنے کی. تو وہ TRC, بہت سارے مجھے ایسے میسیج آتے ہیں کہ جی ہم TRC کے اوپر جو ہے وہ جرمنی آ کے کام کر سکتے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے اس کا. تو میں اس وقت بھی ان کو جواب دیتا ہوں, آج ویڈیو کے ذریعے بھی جواب دے رہا ہوں کہ بھائی جان TRC جو ہے ایک ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, جو کہ پرتگال نے آپ کو یا رومینیا نے آپ کو یا کسی بھی کنٹری نے TRC جب دیا ہوتا ہے نا, آپ کے پاس TRC ہوتا ہے, وہ ایک ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہ کنٹری جو ہے وہ دیتی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کس بیس کے اوپر آپ آ کے جرمنی میں یا کہیں اور کسی بڑی کنٹری میں آ کے آپ ورک لیں گے یا آپ کو ورک پرمٹ ملے گا؟
بالکل نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ اور صاف کہہ رہا ہوں۔ اور پھر بھی مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی مجھے میسیج آئیں گے کہ جی ہمارے پاس ٹی آر سی ہے فلاں کنٹری کی، کیا ہم وہاں پہ آگے کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ٹی آر سی کے اوپر آپ کو کوئی نہ تو ورک دے گا نہ ہی رہنے کی اجازت ہوگی۔ ٹی آر سی کے اوپر آپ گھومنے ضرور آ سکتے ہیں، گھوم کے واپس جا سکتے ہیں، لیکن جاب آپ نہیں کر سکتے ٹی آر سی کے اوپر جب تک آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہوگی، یا کم سے کم 10 سال کا آپ کے پاس ویزا نہیں ہوگا۔ بے شک اٹلی کا ویزا ہو یا یونان کا ویزا ہو، 10 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے۔ بے شک پرتگال کا کیوں نہیں، وہ بھی آپ کے پاس 10 سال کا ویزا ہونا چاہیے۔ تو تب آپ کو یہاں پہ ورک کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ بھی اتنی ایزی نہیں ہے لیکن مل جاتی ہے۔ جو بات حقیقت ہے یہ حقیقت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی انفارمیشن جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کوئی امیگریشن بند نہیں ہوئی پرتگال کی، جس طرح چل رہا تھا اسی طرح ہی چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح ہی چلے گا آگے بھی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔